بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نذر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. رواه النسائي. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں کون سی عورت اچھی اور نیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التی تسر اذا نظر، وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ خوش ہو جائے، اور جب وہ اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس میں اور اپنے مال میں خاوند کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اور ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جو اس کی خاوند کی نگاہ میں اچھا نہ ہو۔ دوسری روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ رب العالمین نہ تو ان کی نمازیں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نیک عمل ان کے سر سے اوپر اٹھتا ہے۔ ایک تو وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا جب تک کہ وہ واپس لوٹ کر کے اپنا ہاتھ اپنے آقا کے ہاتھ میں نہ دے دے، اور دوسری وہ عورت کہ جس کا خاوند اس سے ناراض ہو جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ آدمی کہ جو نشے میں مست ہو جب تک کہ وہ نشے سے باہر نہ آ جائے۔ ان احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب فرمایا ہے۔ کل جو احادیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی ان میں مردوں کو خطاب تھا، اور ان احادیث میں عورتوں کو خطاب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں کو خطاب فرمایا تو اس کے اندر بھی مکمل طور پر مردوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے اوپر جو عورتوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے اندر کمی اور کوتاہی سے کام مت لو۔ اب عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے اس دنیا کے اندر تو وہ تمہارے خاوندوں کا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تم اپنے خاوندوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرو۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر صالحات میں سے نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں نیک، پارسا اور صالح وہ عورت ہے کہ جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے مرد کی اطاعت کرے، مرد کی فرما برداری کرے، اور اس کے تمام جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، اور ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے
اور اپنے خاوند کا جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اور یہ جو حفاظت ہے وہ جس طرح اس کی موجودگی میں ہو اسی طرح اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ خاوند موجود ہے تو اپنے نفس کی بھی حفاظت ہو، خاوند موجود ہے تو اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کی مال کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے اور جس طرح چاہے اسی طرح اس کو اڑا لیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھیں تو اس کی نگاہ جو ہے دیکھ کر کے وہ خوشی محسوس کرے، خوش ہو جائے۔ ایک تو فرمایا کہ خوشی اس کو ظاہری اعتبار سے ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے ہو، ظاہری بنا اور سنگار کے اعتبار سے ہو۔ عورت کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے خاوند کے پاس رہے، تو فرمایا کہ وہ بنا و سنگار کر کے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہن کر کے اور بنا و سنگار کر کے اور خوشبوئی لگا کر کے باہر جائے، اور جب گھر میں رہے تو بھنگن بن کر کے رہے کہ خاوند کی جو ہے نگاہ اس کی طرف نہ ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی گھر میں رہے کہ جب خاوند دیکھے تو دیکھ کر کے اسے خوشی حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کی جو چہرہ ہے اس کے اوپر بھی مسکراہٹ، ایک تو بدن کے اعتبار سے لباس عمدہ، اور دوسرا چہرے کے اوپر کیا ہو، مسکراہٹ ہو، 12 نہ بجے ہوں کہ جب بھی خاوند دیکھے تو اس کا منہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہو، بلکہ اس کی چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ پیش آئے۔ اور جب اسے کوئی حکم دے تو فرمائے کہ اس حکم کو پورا کرے، اس حکم کی مخالفت اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اور اپنے نفس اور اپنے مال میں کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو اس کے خاوند کو پسند نہ ہو۔ کہ دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جو اس کا مال ہے، فرمایا کہ وہ اس کا ذاتی مال بھی اگر ہے تو اس ذاتی مال کو بھی ایسے طریقے سے خرچ نہ کرے کہ جو اس کے خاوند کو پسند نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاوند کا مال ہو اور اس نے اس کے پاس امانتاً اس کو دیا ہو، اس کے پاس رکھا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جب استعمال کرے تو سلیقے کے ساتھ استعمال کرے، اور ایسے طریقے سے استعمال نہ کرے کہ جو اسے ناگوار گزرے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ اچھی عورت کی جو صفات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو فرمایا کہ اس کے چہرے کے اوپر فرمایا کہ حیا ہو، اس لیے کہ عورت کے چہرے کے اوپر حیا ہوگی تو اس کے دل کے اندر بھی حیا ہوگی۔ تو ایک تو فرمایا کہ اس کے چہرے کے اوپر حیا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو، کہ نیک اعمال کی طرف خود بھی راغب ہو اور اپنے خاوند کو بھی، اپنے بچوں کو بھی فرمایا کہ وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب کرے۔ اور فرمایا کہ دوسرا یہ کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ کام کے اندر مشغول ہوں، کہ جب دیکھو وہ کام کاج کے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی جو عورت ہے فرمایا کہ وہ بعض بزرگوں کے نزدیک سب سے بہترین اور نیک عورت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مہاجرین اور انصار کی جماعت میں، کہ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے سجدہ کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جانور آتے ہیں اور آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور درخت آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، اس لیے کہ یہ تو جانور ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی وہ آپ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تو ہم جو ہے آپ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، کہ دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم میرے سامنے سجدہ کرو گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، اس لیے تم شرک نہ کرو۔
وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اپنے بھائی کا یعنی میرا اکرام کرو، میرے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ اور فرمایا کہ اگر میں رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ خاوند کا حق جو ہے اللہ کے بعد عورت کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَمَرَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَسْفَلٍ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدٍ، اگر کسی عورت کا خاوند اس کو یہ حکم دے کہ وہ ایک پتھر اٹھائے زرد پہاڑ سے اور وہاں سے اٹھا کر کے اس کو لے جائے سیاہ پہاڑ کے اوپر، اور پھر سیاہ پہاڑ سے ایک پتھر اٹھائے الی جبل ابیض اور اسے اٹھا کر کے سفید پہاڑ کے اوپر لے جائے، کان ینبغی لها ان تفعلہ، تو فرمایا کہ عورت کو یہ مناسب ہے کہ وہ ایسا کرے، اپنے خاوند کے اس حکم کو پورا کرے۔ اس میں انتہائی شدت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی بات ماننے اور اس کے حکم کی اطاعت کی طرف جو ہے اشارہ دیا ہے کہ اگر خاوند یہ بھی حکم دے، اتنا سخت حکم دے کہ تم زرد پہاڑ سے پتھر اٹھا کر کے سیاہ پہاڑ پہ لے جاؤ اور سیاہ سے سفید پہ لے جاؤ، ظاہر ہے کہ یہ جو پہاڑ ہوں گے زرد رنگ کا، سیاہ رنگ کا اور سفید رنگ کا، یہ ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے، ان کے درمیان میں کئی گنا مسافت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر اس کو اتنی مسافت طے کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف جانا پڑے، تب بھی وہ خاوند کی بات کا انکار نہ کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اور جو عورت فرمایا کہ اس طرح اپنے خاوند کی حکم کی اطاعت کرتی ہے، تو فرمایا ایسی عورت کے لیے فرمایا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں اور فضا کے اندر پرندے اور جنگلوں کے اندر درندے اور آسمانوں کے اندر فرشتے جو ہیں، فرمایا کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور فرمایا ایسی عورت جو ہے اذا صلت خمسہا، کہ جو خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے، اس کے حکم کو ماننے والی، پورا کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب وہ پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو فرمایا اس کو فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنہ، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، خوش تھا، تو فرمایا کہ وہ عورت جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورت کو یہ چاہیے کہ اپنے خاوند کی ہر حال میں اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خاوند اپنی عورت کو نفلی عبادت سے روک دیتا ہے کہ وہ نفلی روزے نہ رکھے اور نوافل ادا نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادت سے رک جائے اور خاوند کے اس حکم کو پورا کرے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر جو ہے میں خیال رکھا کرتی تھی کہ رمضان میں جو میرے روزے رہ جاتے تھے تو ان روزوں کی قضا میں شعبان کے مہینے کے اندر کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تھے تو میں بھی روزہ رکھ لیتی تھی، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے کوئی کمی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی خاوند نفلی عبادت سے روکتا ہے عورت کو تو اسے چاہیے کہ رک جائے۔ ایک عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرا خاوند مجھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور میں جب روزے رکھتی ہوں تو مجھے اس سے جو ہے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند سے پوچھا کہ کیا یہی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جوان آدمی ہوں اور یہ جو ہے نفلی روزوں پہ شروع ہو کر کے نفلی روزے جو ہے لگاتار رکھتی رہتی ہے، تو میرے حقوق کے اندر کمی آتی ہے، رات کے وقت مجھے ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ لگاتار روزے نہ رکھوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ دو صورتیں ایک رکعت کے اندر نہ پڑھو، یہ لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتی ہے اور ایک رکعت کے اندر دو صورتیں پڑھتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند تمہیں نفلی عبادت سے روکے تو رک جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان نفلی عبادت کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور خاوند راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس لیے اگر خاوند کے کہنے سے نفل عبادتوں سے ترک کر دی تو فرمایا کہ اس کا یہ ترک کرنا بھی عبادت کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا۔ ہاں،
خاوند اگر کہے کہ فرض چھوڑ دو، خاوند اگر کہے کہ واجب چھوڑ دو، خاوند اگر کہے کہ سنت چھوڑ دو، تو یہ حکم اس کا نہیں مانا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس چیز کے اندر خالق کی نافرمانی ہو اس میں خاوند کا حکم نہیں ماننا، لیکن جس میں خالق کی نافرمانی نہیں ہے تو اس میں جو ہے خاوند کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔